آج 21ویں صدی کے جو حالات ہیں وہ سب سے زیادہ اسلام کے لیے سازگار اور کمپیٹیبل ہیں اور تمام زمانوں سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اور 21ویں صدی میں اسلام ہی ایسا سسٹم ہے جو موجودہ زمانے کی تمام نیڈز کو پورا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک ڈسکوریز نے مائکرو لیول پر بھی اور مائکرو لیول پر بھی کائنات کو ایسے نظام سے وابستہ دکھایا ہے جس کو محض اتفاقات سمجھنا بہت مشکل بات ہے۔ مائکرو لیول پر اگر بات کی جائے تو آپ سولر سسٹم کو دیکھیے، یونیورسل لاز کو دیکھیے، گیلیکسیز کو دیکھیے، اور مائکرو لیول پر اگر بات کی جائے تو آپ ایٹم کو دیکھیے، ڈی این اے کو دیکھیے۔ اس طرح کی تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ کائنات محض اتفاقات سے نہیں وجود میں آئی ہے۔ انسان چاہے کائنات کی وسعتوں میں نگاہ دوڑائے یا اپنی ذات کے اندر جھانکے، انفس و آفاق دونوں میں اسے وجود باری کے آثار نظر آئیں گے۔ یہ تو سائنٹیفک پرسپیکٹیو سے اسلام کے تقاضے کی بات ہو گئی، لیکن 21ویں صدی کے جو حالات ہیں وہ بھی اسلامی نظام کے بہت زیادہ متقاضی ہیں۔ آج کا انسان بے مقصدیت، خالی پن، آئیڈینٹی کرائسس، ڈپریشن، انگزائٹی اور تنہائی جیسے نفسیاتی مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ ان حالات میں اسلامی فکر روایت انسان کو مقصد حیات، ربط ذات اور باطنی سکون کا وہ نسخہ دیتی ہے جو محض علاج ہی نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور سماجی مسائل کی اگر بات کی جائے تو کیپٹلزم کا استحصال، کرپشن، خود غرضی، اخلاق کا انحطاط، تعلقات کا بحران اور احترام انسانیت کا زوال، یہ سب زخم انسانی جسم کا ناسور بن چکے ہیں جن کا مرہم صرف اور صرف اسلام کا اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نظام ہی فراہم کر سکتا ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں انسان مسلسل کمپیرزن، شو آف اور سطحی تعلقات میں الجھ کر رہ گیا ہے، اسلام کا تصور اخوت اور صلہ رحمی انسان کو حقیقی کمیونٹی اور بلونگنگ کا احساس دلاتا ہے۔ خاندانی نظام کے بکھراؤ اور تنہائی کی وبا کے مقابلے میں اسلام کا نظام خاندان اور رشتہ داری ایک محفوظ سماجی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ مینٹل ہیلتھ کی وبا کے دور میں نماز، ذکر اور تعلق باللہ جیسے عملی ذرائع سکون کا وہ سرچشمہ ہے جو دواؤں سے نہیں ملتا۔ اسی طرح جنسی انارکی اور تعلقات کے عدم استحکام کے اس دور میں اسلام کا نظام نکاح اور حیا انسان کو ایک واضح، محفوظ اور باعزت راستہ دکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام حالات کے تناظر میں جب آج اسلامک سسٹم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، انالیسس کیا جاتا ہے، تو 7ویں صدی کا اسلام 21ویں صدی میں بھی ریلیٹیبل نظر آتا ہے، بلکہ آج دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن کے ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔